السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو روزہ توڑنے کے کفارے کے مسائل کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ رمضان کے روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے اور کفارہ کب واجب ہوتا ہے اور کفارہ کب واجب نہیں ہوتا۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بہت زیادہ دھیان سے دیکھیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ اہم مسائل ہے، اور ویڈیو کو شروع سے لے کر کے پورا آخر تک دیکھیں، بیچ میں اسکپ نہ کریں، تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ سکے کہ رمضان کے روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے کا کفارہ کب واجب ہوتا ہے اور کب واجب نہیں ہوتا۔ روزہ یاد ہونے کی حالت میں اگر کوئی مکلف شخص رمضان میں جان بوجھ کر کے بلا کسی اشتباہ کے کوئی پسندیدہ غذا یا نفع بخش دوا کھا پی کر یا جمع کر کے روزے کو فاسد کر دے، یعنی روزے کو توڑ دے، تو ایسے شخص پر روزے کی قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ کفارہ جماع میں انزال شرط نہیں ہے، یعنی جماع کے کفارے میں ڈسچارج ہونا شرط نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جماع میں سپاری چھپ جائے تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ یعنی جو آدمی سیکس کر رہا ہے وہ چاہے ڈسچارج ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف سپاری کے چھپ جانے سے ہی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ روزے کی حالت میں کچا گوشت یا کچی چربی کھانا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے کچا گوشت یا کچی چربی کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے شخص کے اوپر روزے کی قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ غیر رمضان میں روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ غیر رمضان میں روزہ توڑنے سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اب چاہے وہ روزہ قضا کا ہو یا نفلی ہو، دونوں کا یہی حکم ہے۔ پسندیدہ شخص کا لعاب دہن نگلنا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے پسندیدہ شخص مثلاً بیوی یا پھر قریبی دوست کا تھوک نگل لیتا ہے تو اس کنڈیشن میں اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کو روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنا تھوک ہاتھ میں لے کر کے پھر سے نگل لے تو اب ایسے شخص کے اوپر صرف روزے کی قضا لازم ہوگی، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا تھوک ہاتھ میں لے لے، یعنی باہر نکال دے، اور پھر اس تھوک کو دوبارہ سے چاٹ کر کے حلق کے اندر نگل لے، تو اب اس کنڈیشن میں روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور صرف روزے کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں کہ کفارہ کیا ہے۔ رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام یا پھر باندی آزاد کرے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسا کہ آج کل کا دور ہے، تو یہ شخص لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے گا۔ یعنی اگر 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھتے ہوئے درمیان میں کوئی بھی ایک روزہ ناغہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں دوبارہ سے لگاتار 60 روزے رکھے گا۔ یعنی اگر کسی کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی 60 روزے لگاتار رکھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر اب یہ شخص 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے گا۔ کھانا کھلانے کے اندر تسلسل ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے کفارہ ادا کر رہا ہے تو اس شخص کے لیے تسلسل ضروری نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے روزے کا اندر مسئلہ تھا کہ 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں، اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو پھر دوبارہ سے روزے رکھنے پڑتے ہیں، اس طریقے سے کھانا کھلانے کے اندر نہیں ہے۔ کھانے کے ذریعے ادا کیے جانے والے کفارے میں کنٹینیوسلی کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ الگ الگ وقتوں میں بھی 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکتے ہیں۔ ایک فقیر کو 60 دن کھانا کھلانا، یعنی اگر 60 مسکین ملنا ممکن نہ ہو اور اگر کسی کو ایک ہی مسکین مل جائے تو ایک ہی مسکین کو 60 دن تک صبح شام لگاتار کھانا کھلا سکتا ہے، اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بہت چھوٹے بچوں کو کھانا کھلانے سے بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی چھوٹے بچوں یعنی جو قریب البلوغ نہ ہو ان کو کھانا کھلاتا ہے تو اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ عورت کے ایام حیض تسلسل میں مانع نہیں ہے۔ اگر عورت پر کفارہ لازم ہو جائے تو اس کے ماہواری یعنی پیریڈز کے دن عذر سمجھے جائیں گے اور ان دنوں میں وہ عورت روزہ نہیں رکھے گی۔ جیسے ہی وہ عورت اپنی ماہواری یعنی پیریڈ سے پاک ہوئے گی تو اس کو فوراً اپنے روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ اگر اس عورت نے پاک ہونے کے بعد دیری کر دی روزہ رکھنے میں تو اس کنڈیشن میں اس عورت کو پھر دوبارہ سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔
دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریے, چینل کو سبسکرائب کریے, برابر میں گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیجئے اور ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ثواب میں شامل ہو سکے.